بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ کہاں سے ہیں؟ ومیزان تصحیح المعقولیات، ومیزان تصحیح صفحہ 14 نکال لیا؟ اس سے پہلے صفحہ 13 نکالو، صفحہ 12 پہلی لکیر۔ پہلی لکیر میں مصنف نے کہا تھا فحقیقت العلم وجود الشیء بال، ایک لفظ، دوسرا لشیء موجود بال، یعنی علم کی حقیقت کیا ہے؟ وجود الشیء، وجود عالم کا بالفعل، وجود ہاں اچھا، اس کے ساتھ دو شرائط اور بھی تھے، ایک کیا ہے کہ مجرد ہو، اور ایک کیا ہے قائم بذات ہو۔ یہ ہے مصداق علم کا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا لشیء، نہ وجود الشیء، یہ وجود معلوم کا ہے، بالفعل، یہ ایک لفظ ہے۔ دوسرا لشیء موجود بالفعل، اس سے مراد کون ہے؟ عالم، عالم کے سامنے جو موجود بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی لفظ ہو گئے؟ ایک وجود الشیء بالفعل اور ایک لشیء موجود شیء اول سے مراد کون ہے؟ معلوم، اور شیء ثانی سے مراد کون ہے؟ عالم۔ اب عالم کا مصداق کیا بتایا کہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو؟ موجود ہو، اور بالفعل ہو، اور اس کے ساتھ قائم بذ اور مجرد عن الماضی۔ اس کی تفصیل صفحہ 14 پہ کرو۔ فَإِذًا مِيزَانُ تصحیح العقلیت، مصداق تصحیح علم کا یہ ہے ان یکون شیء، کہ عالم قائم بالذات لا بالمال ہو، بعد تجردی فی ذاتہ لا بعمل عاملین، ہے یا نہیں؟ اچھا، پہلا لفظ کون سا تھا؟ وجود الشیء بالفعل، اس شیء سے مراد کون تھا؟ معلوم۔ اس کا تفصیل یہ ہے ومیزان تصحیح المعقولیت، اور مصداق اور معیار ثبوت معلومیت کے لیے ہے ان یکون شیء، کہ معلوم موجود بالفعل ہو، لذات مجردت، عالم کے سامنے جو ذات مجرد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ نشر غیر مرتب ہے، وہاں شیول سے مراد معلوم تھا، معلوم کی تفصیل میزان و تصحیح المعلومیت میں کیا، اور شیء ثانی سے مراد عالم تھا، اس کی تفصیل پہلی کی فیضاً میزان و تصحیح عقلیت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ، میزان و تصحیح العقلیت سے معلوم ہوا کہ مصداق علم کا وجود ہے، جس میں فعلیت ہو، جس میں قیام بذات ہو، جس میں تجرد عن الماضی ہو، اور ایمان سے بتاؤ یہ وجود جو بالفعل بھی ہو، قائم بذات بھی ہو، مجرد عن الماضی بھی ہو، یہ وجود علی سبیل الاتم اللہ میں ہے یا نہیں؟
ہاں؟ تو اللہ کا وجود علم، اللہ کا وجود علم، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات پر بھی، اپنی صفات پر بھی، اور ممکنات پر بھی۔ البتہ اپنی ذات پر اللہ کا وجود علم ہے بعلاقہ عینیت سے، اور صفات پر اللہ کا وجود علم ہے بعلاقہ ناسیت سے، اور ممکنات پر اللہ کا وجود علم ہے بعلاقہ، بس پہلی بھی آپ کو بتایا تھا لشیء موجود بالفعل 12 صفحہ میں کہ عالم کیا ہے، وہ شے ہے جو موجود بالفعل ہو، اور 14 صفحہ میں بھی بتایا کہ علم کیا ہے، کون شے کہ عالم قائم بالذات ہو، اور مجرد عن المادہ، ٹھیک ہے؟ نفل قدوس الحق فالشیء المقدس، وہ ذاتی باری تعالیٰ جو مجرد عن المادہ ہے، اذا کان موجودا لنفسه، جب وہ قائم بالذات بھی ہو، نو کان عقلا وعاقلا ومعقولا، وہ علم بھی ہے، عالم بھی ہے، اور معلوم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وجود جو بالفعل ہے، مجرد ہے، قائم بالذات ہے، یہ علم، یہ اب اس وجود کی 2 قسم ہیں۔ ایک وجود ہے جو زائد علی الماہیت ہے، جیسا میرا وجود میری ماہیت پر زائد ہے، ماہیت حیوان ناطق پہلے سے ہے، میں تو 70 سال پہلے آیا ہوں، اور یہ وجود نہیں ہوگا، حیوان ناطق ہوگا، تو یہ وجود عینی ماہیت ہے یا زائد؟ تو علم میری عقل کا وجود ہے، اور وجود غیر ماہیت سے، تو عقل کا علم غیر ہے کس سے؟ ماہیت سے، اور اللہ کا علم عینی وجود ہے، اور اللہ کا وجود عینی ماہیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم نہ زائد علی الوجود ہے نہ زائد علی الماہیت ہے، بلکہ علم عینی وجود ہے اور وجود عینی ماہیت ہے، تو علم بس یہ معنی ہے۔ فَإِدْرَاكُهُ لِذَاتِهِ، ادراک عالم کا اپنی ذات کے بارے میں، وہ علم زائد نہیں ہے اس کی وجود پر، اور زائد ہے اس کی ماہیت پر فقط، کب؟ اذا کانت غیر الوجود، جب اس عالم کی ماہیت غیر وجود سے ہو، جیسے عقل کی ماہیت غیر ہے کس سے؟ وجود، تو علم عقل کا عینی وجود عقل کا ہے، البتہ وجود عقل ماہیت عقل پر زائد ہے، تو علم عقل کا زائد ہے ماہیت عقل پر، ٹھیک ہے؟ فالقدوس الحق، اور اللہ کا علم اللہ کا وجود ہے، اور اللہ کا وجود اللہ کی ماہیت ہے، تو اللہ کا وجود عین ہوا وجود کے ساتھ بھی، اور عین ہوا ماہیت کے ساتھ بھی، نو فالقدوس الحق، اللہ فی اقصى مراتب التجرد، وہ تجرد کے اعلی مراتب میں ہے، اذ ہوا وجود بحت، یہ ایک وجود ہے پاک مادہ سے، قائم بالذات، قائم بالذات ہے، اور متقدس ماہیت سے، فضلا عن المادہ، حیولہ سے تو بطریق اولا مجرد ہے، مادہ جز خارجی کو کہتے ہیں، اور ماہیت جز ذہنی کو، تو اللہ ماہیت سے پاک ہے جو جز ذہنی ہے، تو مادہ سے جو جز خارجی ہے بطریق اولا پاک ہے، فَهُوَ لَا مَحَالَ، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے لذاتہ بنفس ذاتہ، فَهُوَ اللہ عقل علم ہے، عاقل عالم ہے، ومعقول لا يزيد تعقله، خدا کا علم زائد نہیں ہے علی ماہیت الذی، خدا کی ماہیت پر جو عینی وجود ہے۔ اب بات سمجھ میں آ، اب آؤ، یہ تو خدا کا علم ہوا اپنی ذات پر حضوری بعلاقہ، ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ صفحہ 12 میں کیا کہا تھا؟ وجود الشیء بالفعل، اس سے مراد معلوم تھا یا نہیں؟ ہاں، وجود الشیء بالفعل، اور صفحہ 14 میں نکالو میزان تصحیح المعقولیت ان یکون شیء کہ معلوم موجود بالفعل ہو، کہاں؟ لذات عالم کے سامنے،
اب مولوی صاحب آپ کو عالم کا مصداق بھی معلوم ہوا کہ وجود بالفعل قائم بذات مجرد ہے، اور معلوم کا معنی بھی معلوم ہوا کہ موجود بالفعل عند العالم. اب آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ میں وجود بالفعل قیام بذات تجرد عن المدح ہے، اور ممکنات میں وجود فاعل وجود بالفعل اور حضور عند اللہ ہے یا نہیں؟ جب حضور عند المجرد ہوا تو علم آیا، صورت کی کیا ضرورت؟ البتہ یہاں علم حضوری ہے بعلاقہ کس کے؟ معلولیت کے. یہ معنی ہے وجملۃ الجائزات، اور تمام ممکنات بصنع ماہیتها، بے اعتبار ماہیت کے جو ہے والناطق مثلا، اور بے اعتبار موجودیتها وجود کے، رابطیت الذات مربوط ہے ان کی ماہیت اور مربوط ہے ان کا وجود، بقیات الہ تعالی. وہ ربط کیا ہے کہ وہ علت ہے اور یہ معلومات ہے. نفہیہ ممکنات معلوم ہے لہو تعالی بذاتها لا بصورها. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ نفا فالموجودات ممکنات بتمامها من حیث الوجود الربی کی یہ معلومات ہے، معلوم ہے اور صور علمی ہے باری تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، فعلمہ تعالیٰ